الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ آیت میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد لیا، لیکن تمام انبیاء پہلے آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ بظاہر عہد پورا نہیں ہوا۔ عہد تو تب پورا ہوتا کہ تمام انبیاء یا کچھ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 بتائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد بھی کم و بیش اتنی بتائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر نبی کی طرف سے نیابت کے طور پر صحابہ نے ان کا عہد پورا کیا؟ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا گیا تو یہ میثاق دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو وحی طور پر، تخلیقی طور پر نبوت عطا کر دی گئی۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب تمام نبیوں سے عہد لیا جا رہا تھا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما نہیں تھے؟ جب سب نبیوں کی نبوت ابتداءً یوم اول سے ہے تو حضور کی نبوت بھی اسی روز سے ہے۔ پھر ہر نبی جو دنیا میں تشریف لایا اس نے اس عہد کی پاسداری کی، اور جہاں امت کو اللہ کی توحید سے آگاہ کیا، اپنی نبوت پر ایمان لانے کو کہا، احکام، اوامر و نواہی اور شریعت عطا کی، وہاں یہ عقیدہ بھی عطا کیا کہ ایک نبی اس نام سے جلوہ گر ہوں گے، اور تم یا تمہاری نسلیں، تمہاری پشتوں میں کوئی بھی اس عہد کو پائے تو تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اور یہی اس عہد کا مطلب تھا۔ آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں، جن میں معروف 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ ہر صحیفے، ہر کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی اور وہ عہد پورا کیا۔ پھر عملاً شب معراج رب جلیل نے تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع فرمایا، اور سب نے حضور کی اقتداء میں دوگانہ ادا کیا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عہد خود ہی پورا کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں اور تمام مخلوق بھی شامل ہے، اور ساری کائنات بھی، اللہ کے سوا کائنات کا ہر ذرہ عالمین میں شامل ہے، خواہ وہ کہیں ہے، کسی جگہ بھی ہے۔ تو سب چیزوں کو جو وجود ملا یہ بھی رحمت الہی ہے، ان میں جو خصوصیات ہیں یہ بھی رحمت الہی ہے، اور یہ ساری برکات ساری کائنات کو اللہ کریم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نصیب ہوں۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے، اور یہ اپنے وقت پر پورا ہوا۔ زمانہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ زمانے کو برا مت کہو، خدا خود زمانہ ہے کی وضاحت فرمائیے۔ زمانہ جب بھی انسان کی زبان پہ آتا ہے
تو اس سے مراد اس کا عید اور اس کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک مذہب ہے جنہیں نیچری بھی کہا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فطرت یا نیچر جو ہے یہ از خود کوئی چیز ہے اور یہ خود مؤثر بذات ہے، اور اس کے اثر سے سارے حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ جسے تم نیچر یا فطرت یا زمانہ کہتے ہو وہ مؤثر بذات اللہ ہے، زمانے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مؤثر بذات اللہ کریم کی ذات ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ قادر ہے درگزر فرمائے، وہ قادر ہے گرفت کرے، وہ قادر ہے گرمی سردی نیک بد دھوپ چھاؤں دن رات ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اور زمانہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اکثر اب تو یہ رواج ہو گیا، لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے لیکن رواجن کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے جی، زمانے کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ زمانہ کچھ بھی نہیں ہے، زمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ایک ذات ہے جو مؤثر بذات ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جو وہ کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جسے وہ روک دیتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کی تخلیق سے لے کر تکمیل تک ہر ذرہ قدرت باری کے دست قدرت میں ہے، اور اس کی قوت اور اس کی حکمت بالغہ کے تابع ہے۔ تو حدیث سے مراد یہ ہے کہ تم جس سے زمانہ مراد لیتے ہو ایک ایسی ہستی جو مؤثر بذات ہے، کوئی ایسی ہستی جو یہ نیک و بد کرتی ہے، دن روز کرتی ہے، حالات کو الٹ پلٹ کرتی ہے، فرمایا وہ اور کوئی نہیں، وہ اللہ کریم کی ذات ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے۔ اب یہ اس کی اپنی حکمت بالغہ ہے کہ لوگوں انسان کو اس نے اختیار دیا، اس اختیار کے ساتھ اس کے منطقی نتائج مرتب کر دیے۔ تو اگر انسانوں میں برائی پھیلتی ہے تو وہ زمانے کی وجہ سے انسانوں میں نہیں آتی، انسانوں کے کردار کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ یعنی ماحول کی وجہ سے انسان نہیں بگڑتے، انسانوں کا کردار ماحول میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک لایعنی سی بات ہے، اور اگر آپ زمانے کو برا بھلا کہیں گے تو گویا اس ہستی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں جو حالات کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہے اور حالات کو چلا رہی ہے۔ تو وہ ہستی زمانہ وغیرہ کوئی نہیں، وہ ہستی اللہ کریم کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ یہ نہ کہو زمانہ خراب ہے اور زمانہ برا ہے، زمانے کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جسے تم زمانہ کہتے ہو بادی النظر میں اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے، جو کہ مؤثر بذات وہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الصدور۔ قومی اور ملکی زندگی اور عروج اور ترقی کا مدار اس قوم کی معاشیات پہ ہوتا ہے۔ اسلام میں عبادات سے بھی زیادہ تاکید معاشیات پہ فرمائی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے تو پہلا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ معاشی نظام تھا۔ مہاجرین و انصار میں اخوت بھائی چارہ اس طرح سے کرایا کہ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے جو قربانی دی وہ بے مثال تھی کہ انہوں نے صرف زبانی بھائی نہیں بنایا بلکہ جو جس کا بھائی بنا اس کے پاس جو جائیداد، جو زمین، جو گھر تھا، اس نے اپنا جو مال تھا اس نے بھائی کا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا۔ تو یوں ہر آنے والا مہاجر بھی جو بالکل تہی دست ہو کر تشریف لائے تھے، ان کی جاگیریں بھی تھیں مکہ مکرمہ میں، ان کے پاس مال بھی تھا، بعض کے پاس بڑے عالی شان گھر بھی تھے، وہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں اخوت بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ بھائی صرف زبانی بھائی نہ تھے بلکہ انہوں نے واقعی وراثت میں جو باپ کی میراث ان کے پاس تھی یا جو جائیداد ان کے پاس تھی ان میں سے نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے جن کے پاس 2 یا 3 بیویاں تھیں تو بھائی کے پاس اگر بیوی نہیں تھی تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دے دی۔ اور یوں معاشی طور پر بنیاد پڑی مدینہ منورہ کی ریاست کی، جس پر ابن ابی نے جا کر مکہ مکرمہ میں بہت شور کیا، اور اس نے کہا بھی تم تو مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال کر بے فکر ہو گئے ہو کہ یہ تو بات ختم ہو گئی، لیکن وہ بگڑنے کی بجائے بات زیادہ بن رہی ہے اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے تو واقعی وہاں ایک معاشی بنیاد کی نظام کی بنیاد رکھ دی ہے، اور وہ تو ایک الگ ریاست اور ایک قوت بن جائے گی، تو تم کس بات پہ بے فکر بیٹھے ہو؟ چنانچہ مکہ مکرمہ سے اس طرح چندہ کیا گیا کہ کسی یتیم بچی کے کان میں کچھ بالیاں تھیں اگر تو وہ بھی اتار لی گئی، اور پوری وہ مکہ مکرمہ کی دولت جمع کر کے ایک تجارتی قافلہ بھیجا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جتنا منافع آئے گا اس سے جنگ کی تیاری کر کے مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جس قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، اور مکہ مکرمہ والوں کو اطلاع ہو گئی اور وہ مشرکین مکہ اسے بچانے کے لیے بڑھے، اور قدرت باری اللہ نے فرمایا کہ قافلے کو تو میں نے جانے دیا اور تمہارا مقابلہ مشرکین مکہ سے کرا دیا کہ یہ بات ایک ہی دفعہ اس کا فیصلہ حق و باطل کا ہو جائے، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ظہور پذیر ہوا۔ قبل از اسلام جو معیشت تھی اس کی بنیاد سود پر تھی،
اور بات بات پر اور چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر بھی سود لیا جاتا تھا۔ سود کا نظام ایسا ہے کہ جو پہلے سے غریب ہوتا ہے یا مجبور ہوتا ہے یا جس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت کے لیے سرمایہ تو لے بیٹھتا ہے۔ اب جب اس کے پاس ذاتی طور پر سرمایہ نہیں تو وہ اصل سرمایہ لوٹانے کے لیے بھی بڑا وقت اور بڑی محنت چاہیے کہ وہ جو کاروبار اس سے شروع کرتا ہے اس سے اتنا پیسہ پیدا کرے کہ کام بھی چلتا رہے، اتنا سرمایہ ہو جائے اور اتنا منافع آ جائے کہ جو اس نے ادھار لیا ہے وہ واپس کرے۔ لیکن جب اس پہ سود شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جتنی محنت کرتا رہے وہ بمشکل سود ہی ادا کر پاتا ہے اور ساری عمر اس میں پستا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کمزور تھا اس نے قرض لیا، جس کے پاس دولت اپنی ضرورت سے زائد تھی اس نے قرض لیا۔ اب جس کے پاس پہلے زائد ہے اس کی طرف سرمایہ کھنچا چلا آ رہا ہے، اور جس کے پاس پہلے کم ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی سودی معیشت میں ہوتا یہ ہے کہ کمزور سے سرمایہ مزید کھنچ کر دولت مند کے پاس جاتا رہتا ہے، اور یہ ایک بنیادی بات تھی، اور روئے زمین کے سارے معاشرے کی جڑوں میں یہ دھسی ہوئی۔ حرمت شراب اور حرمت سود یہ اتنے بڑے انقلابی کام تھے کہ شراب لوگ پانی کی جگہ پیتے تھے اور نسلوں سے پیتے تھے، اور مسدس علی میں مولانا علی نے کہا نا کہ شراب تو ان کی گھٹی تھی، یعنی جب پیدا ہوتے تھے تو پہلے جو ان کے منہ میں پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں جو غذا ڈالی جاتی ہے اسے گھٹی کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں شراب تو ان کی گھٹی میں تھی، اور سود ان کا سب سے آسان ذریعہ معاش تھا کہ کچھ سرمایہ جس کے پاس ہو گیا اس نے سود پر دے دیا، پھر وہ سود جمع کرتا رہا اور کھاتا رہا، اور سود خوار بڑے جبر اور بڑے ظلم سے جمع کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر شرط ایمان ہی رکھ دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے سود مت کھاؤ۔ یعنی ایمان کے مقابلے میں آ گیا سود کے، ایمان ہے تو سود مت کھاؤ، اور ہر جرم پر کوئی نہ کوئی سزا رکھی گئی، جن میں بدکاری پر سب سے سخت سزا رکھی گئی کہ اسے رجم کیا جائے، پتھروں سے مار مار کر قتل کیا جائے، اور لوگ تماشا دیکھے، سر عام کیا جائے، اور کوئی بھی تم میں سے لا تأخذ بہم رأفۃ، کوئی تم میں سے اس پر رحم نہ کھائے۔ اس سے بھی زیادہ جو سزا ہے وہ سود کی رکھی گئی، بلکہ سود کے لیے فرمایا اگر سود سے کوئی باز نہیں آتا تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی کسی جرم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں فرمایا گیا، سود پر اعلان جنگ فرما دیا گیا۔ آج بھی مسلمان بڑے سادہ ہیں اور مختلف لوگوں سے سود کے حلال ہونے کے فتوے لے لیتے ہیں اپنی مجبوریاں بتا کر۔ سود ہمیشہ مجبوری میں لیا جاتا ہے، شوق سے سود کوئی نہیں لیتا۔ یہ دو بہانے جو ہیں یہ بڑے عجیب ہیں کہ ایک بندہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے جی میں نے غصے میں دے دی۔ بھئی نتیجہ ہی غصے کا ہے، غصے میں ہی دو گے۔ کوئی بھلا آدمی
بیوی اس کی خدمت کرے اور اسے بڑا اس کے پاؤں دبا رہی ہے، اسے خوش، وہ بہت زیادہ خوش ہو کر اسے طلاق دے دے گا۔ طلاق تو نتیجہ ہی غصے کا ہے۔ اب یہ کون سا بہانہ ہے کہ جی میں نے غصے میں دے دی اور ہو گئی بات ختم۔ اسی طرح سود کے لیے بہانہ تراشا ہو، جی میں مجبوری ہی تو سود کی اصل ہے، اور اسی کو منع کیا گیا کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اور پھر اتنے سادہ ہیں کہ مجھ سے بھی اجازت چاہتے ہیں کہ جی میں بڑا مجبور ہوں، آپ اجازت دیں میں سود لینے میں کون ہوتا ہوں سود کی اجازت دینے والا؟ اللہ کا رسول تو اعلان جنگ فرما رہے ہیں اور تم اتنے سادہ ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ حرام ہی کھانا ہے تو سیدھے سیدھے کھاؤ، دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کیوں کھاتے ہیں؟ اور لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے، ہمارے بعض حضرات ایسے ہیں جو اجازت دیتے بھی ہیں، فتوے مل جاتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو ہمیں بھی دو۔ تو یاد رکھیے بنیادی کام اسلام نے جو کیا عقیدے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے اور قبول کرنے کے بعد، پہلا کام معاشی نظام تھا، اور اس معاشی نظام کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ سود ختم کرو۔ سود ختم ہونے سے معیشت میں کیا فرق پڑے گا؟ سود جب ختم ہو جائے گا تو جو لوگ اپنی رقوم سود پر دے کر اس سود کھا کر گزارا کر رہے ہیں، انہیں سود ملنا بند ہو جائے گا، تو وہ اپنی رقوم مارکیٹ میں لائیں گے، وہ خرید و فروخت کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ کوئی کارخانہ بنائیں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ سود تو نہیں ملنا، اب اس رقم کو پڑے پڑے کھاتے رہیں گے تو ختم ہو جائے گی، تو اس سے کہیں خرچ کیا جائے، اور ایسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں سے آمدن ہو۔ اب جہاں وہ اپنی آمدن کے لیے خرچ کریں گے وہاں سینکڑوں دوسرے کارکن انہیں چاہیے ہوں گے، وہ کاروبار چلانے کے لیے، وہ کارخانہ چلانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، تجارتی قافلے لانے لے جانے کے لیے، اونٹ کرائے پر لیں گے یا خریدیں گے، مزدور رکھیں گے یا ملازم رکھیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ اس دولت کے جو ثمرات ہیں وہ معاشرے میں تقسیم ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ سرے سے نہیں ہے وہ وہاں کوئی ملازم ہو جائے گا، کوئی مزدوری کر لے گا، کوئی چیز بیچ لے گا، تو سرمایہ ان تک بھی منتقل ہوگا۔ یعنی اسلام کا اصول یہ ہے کہ سرمایہ لا تکونوا دولة بین الاغنیاء، کہ سرمایہ صرف امراء میں مرتکز نہ ہو جائے، ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، بلکہ معاشرے میں چلتا پھرتا رہے۔ سرمایہ جو ہوتا ہے یہ اس طرح جس طرح بدن میں خون ہوتا ہے، اگر خون ایک جگہ جمع ہو جائے باقی بدن خالی رہ جائے تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح معاشرے میں دولت کا ارتکاز یا کسی ایک جگہ جمع ہونا جو ہے وہ معاشرے کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور معاشرے جب مرتے ہیں تو معاشرے کی موت یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہ معاشرے کی موت ہے۔ یعنی حدود و قیود یا عزت نفس یا کو آبرو یہ لفظ اڑ جاتے ہیں، پھر صرف پیسے لینے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے لوگ آبرو بیچتے ہیں، لوگ پھر اس سے بڑھ کر پھر لوگ چوری کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر پھر لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ارتکاز دولت ہو جاتا ہے، چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے آج کی جدید زبان میں دہشت گردی کہا جا رہا ہے، اور جسے گولیوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بندوق کی گولی سے نہیں رکے گی، اس کا روکنا جو ہے آج بھی معاشی انصاف پہ منحصر ہے۔ کوئی بھی بندہ جسے روزگار ملے گا، 2 وقت کا کھانا ملے گا، بچوں کے لیے روزی ملے گی، آبرو کے ساتھ ملے گی،
وہ جرم کرنے نہیں جائے گا۔ اور کوئی اتنا ہی مسخ شدہ مزاج ہے جس کا کہ ہر چیز ہوتے ہوئے جرم کرے گا، اس کے لیے عدل ہے، وہ عدالت سے سزا پائے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت بن جائے گا۔ تو اسلام نے بنیاد معاشی نظام پہ رکھی ہے، اور معاشی نظام میں سب سے بنیادی تبدیلی یہ کی کہ سود یکسر حرام ہی نہیں کر دیا، بلکہ سود لینے والوں کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیا اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے کیا پتھر پھینکے جاتے ہیں، تلوار چلائی جاتی ہے جنگ میں، یا گولیاں برسائی جاتی ہیں؟ نہیں، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو انسان کی انسانیت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے برابر والے سے لڑتے ہیں تو جسموں کو مارتے ہیں، ایک دوسرے پہ گولی چلاتے ہیں، جسمانی موت واقع ہوتی ہے، لیکن جب جنگ اللہ اور رسول کے ساتھ ہوتی ہے تو جسم چلتا پھرتا رہتا ہے، روحیں مرتی ہیں۔ ایسا عذاب الہی آتا ہے، ایسا غضب الہی آتا ہے کہ ارواح مر جاتی ہیں اور بدن، زندہ انسان کا بدن اس کی روح کی قبر بن جاتا ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ قبر میں جانے سے پہلے ان کے بدن ان کی روحوں کی قبریں بن گئے، اور بندہ اس میں پھر کوئی رحم کا جذبہ نہیں رہتا، اس میں کوئی اخلاقیات نہیں رہتے، اس میں کوئی ایمان نہیں، اس سے کسی بھی جرم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انسان نہیں رہتا، اژدہا بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ آج ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جس میں آج ہم قومی طور پر مبتلا ہیں یا عالم انسانیت اجتماعی طور پر مبتلا ہے، ان جرائم کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی معاشروں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور اس میں شکست کھا رہے ہیں، ارواح مر رہی ہیں، اخلاقیات مر رہے ہیں، ایمان مر رہے ہیں، یقین مر رہا ہے، اور بندہ بظاہر دنیاوی حیات جیتا جاگتا بندہ درندہ بنتا جا رہا ہے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے وہ اتنا زیادہ انسانی خون بہا رہا ہے۔ طاقت اللہ کی امانت ہوتی ہے اور بندوں کو دی جاتی ہے انصاف قائم کرنے کے لیے، لیکن آج دیکھ لیں کہ جس حکومت، جس ملک، جس قوم میں جتنی طاقت ہے اتنی زیادہ وہ خون ریزی کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے۔ یہ لاکھوں انسانوں کی موت پہ انہیں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جو خبریں میں اور آپ سنتے ہیں تو ہم لرز اٹھتے ہیں، تو اس سے زیادہ جو کچھ حقیقتاً وقوع پذیر ہو رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن مارنے والوں تک تو وہ اندر کی باتیں بھی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ انسان ہے کہ روزانہ اتنے انسانوں کا، اپنوں اور بیگانوں دونوں کا خون کرتے ہیں اور مزے سے کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، خوش رہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان سے انسانیت یا جنگ ہار گئے ہیں، ان کے اندر کا انسان قتل ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ چھیڑی ہے، اس میں اندر کا انسان قتل ہو گیا ہے۔ اب یہ محض درندے رہ گئے ہیں، اور درندہ تو خون پی کر سیراب ہوتا ہے، مزے سے سوتا ہے، اسے آرام کی، یہی حال ان کا ہو گیا۔ تو اسلام نے اس بات پہ بنیاد رکھی کہ اگرچہ سود رقم دگنی کر دیتا ہے، چوگنی کر دیتا ہے، اور کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ چونکہ قومی زندگی کے لیے سم قاتل ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ بڑا آسان سا اصول ہے فقہ کا کہ رقم خرچ کی جائے اور اس پہ منافع اور نقصان دونوں کے چانسز ہوں، دونوں کا احتمال ہو، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ تجارت
رقم دی جائے نقصان کا اندیشہ ہو اور نفع یقینی ہو. آپ نے رقم ہم نے دی کسی کو سود پہ دی اور وہ مر گیا, اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تو نقصان تو ہو گیا, لیکن یہ احتمال کی حد میں ہے, یقین اس بات پر ہے کہ وہ زیادہ لوٹائے گا, یہ سود ہے. اور جس میں نفع کا احتمال ہو لیکن نقصان یقینی ہو, جیسے آپ لاٹری میں 10-10 روپے 50-50 روپے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لاکھ روپے کا انعام نکل آئے, لیکن یہ یقینی ہوتا ہے کہ یہ 10 تو گئے ہی گئے, اور وہ چانس پہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انعام نکل آئے, یہ جوا ہے. نقصان یقینی نفع کی امید ہو, یہ جوا ہے. نفع یقینی نقصان کا اندیشہ ہو, یہ سود ہے. نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو, یہ تجارت ہے. سادہ سا اصول ہے اور ہر آدمی اسے سمجھ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی سے پوچھنے جائیں کیا سود ہے. یہ سادہ سا قانون ہے کہ نفع اور نقصان کا برابر احتمال ہو, تجارت ہے. نقصان یقینی نفع موہوم ہو, یہ جوا ہے. نفع یقینی نقصان موہوم ہو, یہ سود ہے. اور سود ہمیشہ غریب کی رگے جان سے خون نکال کر امیر کو امیر تر کرتا چلا جائے. ہم نے جو کوشش کی تھی اور جس کو ہر ایک نے اپنی دانست کے مقابل لیا, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے حکومت سے بغاوت کر دی اور یہ حکومت سے لڑنا چاہتے تھے, بات جو اس وقت کہی گئی وہ بھی یہ تھی, جو ہم آج کہتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ نظام تو حکومت اپنی مرضی کا لائے گی, لیکن چونکہ ہم پر نافذ ہوگا تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری بات بھی مشورے کے طور پر صحیح سنی تو جائے, اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم اسلام آباد آ کر آپ کو سنوائیں گے, آپ کو سننا ہوگی. الحمدللہ حکومت کو احساس ہوا, ساری تحقیق کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کا مقصد بھی ہے, یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ان کا, اور یہ شو نہیں بنا رہے. تو حکومت کے ارکان یہاں تشریف لائے, اور بنیادی سوال یہی تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ نظام اسلامی ہو تو اسے کہاں سے شروع کیا جائے اور کیسے شروع کیا. اس میں شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تو کتنی طرح کے فقہ ہیں, کتنی طرح کے آراء ہیں لوگوں کی, تو یہ کہاں سے شروع کی جائے. تو ہم نے کہا کہ کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, قرآن کے اس اصول پہ سارے متفق ہیں کہ سود حرام ہے, تو آپ سودی نظام کو ختم کریں. تو کہا گیا نہیں ہو سکتا, ایک بین الاقوامی سسٹم ہے, ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے عرض کی کہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ فی الحال بین الاقوامی نظام کو نہ چھیڑیں, آپ کا جو ڈومیسٹک ہے, جو ملک کے اندر نظام ہے, اسے تبدیل کریں. اگر اندر ملک کے اندر ایک نظام بلا سودی آ گیا تو اللہ آپ کو اتنی قوت دے گا کہ آپ کو بین الاقوامی طور پہ سود لینے کی ضرورت نہیں رہے گی, بلکہ جو سودی رقوم ہے وہ ملک واپس کر دے گا, آئندہ سود نہیں لے گا, اور آپ بین الاقوامی سود سے بھی نکل جائیں. بہرحال اس پہ کمیٹی بنی, اس میں حکومت کے وزراء بھی شامل تھے, صدر مملکت بھی اس میں تشریف لائے, رفیق طارڑ صاحب اس وقت صدر تھے, اور وزیر مذہبی امور ڈاکٹر محمود غازی تھے, وہ بھی تشریف لائے, ہمارے ارکان بھی گئے, بینک کے ذمہ داران بھی تشریف لائے. اور 2-3 مہینے یہ بحث چلتی رہی کہ بینک تو بغیر سود کے نہیں چلتے, جس پر میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک جتنا سود بینکوں نے وصول کیا ہے وہ رقم جمع کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جتنے ادھار بینک نے اربوں روپے کے آپ کے وزیروں کو اور آپ کے اراکین سلطنت کو اور وڈیروں کو دیے اور وہ قرض معاف کر دیے گئے, وہ رقم بھی جمع کریں.
تو وہ رقم جو بینک نے معاف کی اس سود سے کئی گنا زیادہ بنتی ہے جو اس نے سود لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بینکوں کو تو دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بینک ایک عام مینیجر، برانچ کا مینیجر 36,000 40,000 ماہوار تنخواہ لے رہا ہے، اسے ایک گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، اس کا خرچہ بھی اسے بینک دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بینکوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے کہ وہ سارے قرضے معاف کر کے جتنا سود لیا تھا اس سے زیادہ قرضے معاف کر کے پھر بینک کے ملازم بھی اتنے خوشحال ہیں، چوکیدار بھی 15,000 تنخواہ لے رہا ہے، گن مین بھی، تو یہ سرمایہ بینک کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ بنیادی طور پر بینک کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ عامت الناس کا ہوتا ہے، میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ بینک اس سے جو پروجیکٹ چلاتے ہیں، جو تجارتی منصوبے چلاتے ہیں، ان سے جو اربوں کی آمدن ہوتی ہے بینک اس پر چل رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کا سرمایہ ہے انہیں 4% سود دیا جاتا ہے، 5% سود دے دیا جاتا ہے، 4% دیا جاتا ہے اور وہ حرام ہے۔ اور اگر آپ نفع و نقصان کی بنیاد پہ لے آئیں اور بینک اپنے سروس چارجز نکال لے، اپنے ملازمین کے کاغذ قلم کے لکھنے پڑھنے کے اخراجات نکال لے، تو پھر آپ منافع تقسیم کریں تو پھر بھی کم از کم 25% سے زیادہ حصہ پہنچتا ہے اور وہ حلال ہوتا ہے۔ جس کا سرمایہ ہے اسے 25 سے لے کر 30% تک منافع ملتا ہے جو حلال ہے، اور آپ اسے 4% دیتے ہیں جو حرام ہے، اور باقی سارا بینک رکھ لیتا ہے، اس لیے تو بینک عیاشی کر رہا ہے۔ چنانچہ اس پر بہت بات ہوئی، اور اس کے ساتھ پھر افغانستان میں امریکہ کی مداخلت اور ہمارے ملک کا تعاون اور یہ نئی نئی باتیں آ گئیں، وہ بات ڈیلے ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ سارا نظام ختم نہ کرنے کے باوجود پھر حکومت نے بلا سودی بینکاری کا شعبہ نہ صرف جاری کر دیا بلکہ اب ہر بینک کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک شعبہ بلا سودی بینکاری کا شروع کرے۔ بہت سی سیاسی جماعتوں نے اور بہت سے حضرات نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج تک انہوں نے نہ یہ مطالبہ کیا، نہ اس بات پر حکومت سے مذاکرہ کیا، اور نہ بلا سودی بینکاری کو منافع بخش ثابت کیا، تو پھر آپ کو کریڈٹ کیسے جاتا ہے؟ اور یہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ چل رہی ہے۔ وہ کمیٹی جو حکومت نے بنائی تھی، ڈاکٹر محمود غازی لوگ وزارت سے تو چلے گئے، لیکن اس کمیٹی کے ابھی بھی ممبر ہیں، اور وہ کمیٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے کہ اسے مزید کیسے بہتر بنایا جائے۔ اب اس کے بعد گول تھا عوام کی کورٹ میں، باری تھی عامت الناس کی اور کلمہ گو مسلمانوں کی۔ اب حق یہ تھا کہ جب ایک شعبہ بلا سود شروع کیا گیا تو حق یہ بنتا تھا کہ ہر بندہ اپنا سرمایہ سود سے نکال کر بلا سود اکاؤنٹ میں رکھتا اور سودی کھاتا خود بخود بند ہو جاتا۔ لیکن لوگ حج کرتے ہیں اور سال عمرے کرتے ہیں، خیراتیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، قرآن کے ختم پڑھاتے ہیں، لیکن سود سے باز نہیں آتے۔ آج بھی کم سرمایہ بلا سودی کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس نظام کے فیل ہونے کا ڈر ہے، اور سودی نظام میں سب نے اپنا سرمایہ لگا۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر اس کو سود کو قطعاً حرام قرار دے دیا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دے دیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ جس دن حرام ہوا ہے اس سے پہلے جو لے چکے ہیں وہ معاف کر دیا گیا، لیکن آئندہ کسی کے پاس لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے ساتھ لین دین کے اصول اور قوانین وضع فرمائے۔ اب آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ملکی حالات اور حکومت تک کو کنٹرول کرتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کیا ہے؟ آپ نے حصص خریدے، کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آپ نے زبانی خریدے، آپ نے زبانی بیچ دیے،
اور جو چیز موہوم ہو، محض خیالوں میں ہو، محض کاغذات میں ہو، آپ خریدتے ہیں، اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہوتا، وہ بیع مکمل ہی نہیں ہوتی، وہ بیع فاسد ہے۔ ایک چیز آپ نے خریدی، اس پر آپ کا قبضہ ہی نہیں ہوا تو بیع مکمل نہیں ہوگی۔ بیع مکمل تب ہوتی ہے کہ جب بیچنے والا قیمت وصول کر لے، خریدنے والا اپنی چیز وصول کر لے تو بیع مکمل ہوگی۔ اب ایک شخص نے حصے بیچے، آپ نے خریدے، نہ اس نے آپ کو کچھ دیا نہ آپ نے کچھ لیا، اور پھر آپ نے حصے بیچ دیے، وہ پتہ نہیں حصے ہیں کہاں، وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کس کے حصے خریدے، کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو موہوم تجارت ہے یہ حرام ہے۔ اب اس میں بھی غریبوں کے ڈوب جاتے ہیں، ارب پتیوں کے جو ہیں وہ نہیں ڈوبتے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں تو جو ارب پتی ہیں وہ کماتے ہیں، جو 500 5,000 5 لاکھ لگاتا ہے اس کے ڈوب سے کہتے ہیں جی تم فارغ ہو، تمہارا حصہ ختم ہو گیا، یہ اتنا نقصان ہو گیا، نہ کسی نے کوئی چیز موجود تھی، نہ اسے خریدا نہ اسے بیچا، سارا فرضی کام تھا، فرضی اس میں نقصان ہو گیا، فرضی اس میں منافع ہو گیا۔ تو اس مفروضے نے پوری معیشت کو اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ آج کی حکومتیں بھی مجبور ہیں کہ سٹاک ایکسچینج والے انہیں مختلف اقدامات پہ مجبور کر دیتے، اور ایک مؤثر ذریعہ ہے حکومتوں کو موڑنے کا اور راستے دکھانے کا۔ یہ سارا جوا ہے اور حرام ہے۔ تو اس میں جتنے لوگ پھنستے ہیں وہ بیچارے مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، اور زندگی بھر کے لیے سرمایہ کھو بیٹھتے ہیں اور مفروضے پہ کھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی کسی ارب پتی کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کے قبضے میں رہتا ہے، جب چاہے مارکیٹ ڈاؤن کر دیں، جب چاہے مارکیٹ اوپر لے جائیں۔ اور یہ تو بڑا، ہمارا تو بڑا مزے کا ملک ہے نا۔ وہ پرسوں سپریم کورٹ نے مہنگائی کے بارے، کوئی سپریم کورٹ کے پاس کیس تھا، تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ مہنگائی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے کی؟ تو جی یہ تو شروع تو ہوئی تھی، سب سے پہلے چینی مہنگی ہونی شروع ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ پھر ساری چیزیں۔ اچھا چینی کی مہنگائی کس نے کی؟ جی وہ جی نیب والے تحقیقات کر رہے تھے، نیب کو سپریم کورٹ طلب کیا گیا کہ بتاؤ بھائی چینی کی مہنگائی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو انہوں نے 8-10 نام گنوائے، جن میں میاں شہباز شریف بھی تھے، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، چودھری شجاعت حسین تھے، ہمایوں اختر صاحب تھے، اور ایک گردے سب کو 8-10 آدمی تھے جو آج بھی حزب اختلاف میں تو بھی حکومت میں آنے کے امیدوار ہیں یا حکومت میں بیٹھے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پورے ملک کو تباہی میں دھکیل دیا، اور چند خاندان امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہو گئے۔ تو یہ جو معیشت ہے اس کا مدار نہ صرف انسان کی مادی زندگی پہ ہے بلکہ یہ متاثر کرتی ہے اس کے کردار کو، کردار اخلاق کو اور اخلاق ایمانیات کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود سے بھاگیں گے ان کے حلق تک بھی سود کی گرد پہنچ جائے گی۔ آج وہی زمانہ ہے کہ جو لوگ سود نہیں کھانا چاہتے انہیں ملک میں تو رہنا ہے، اور ملک کا سارا نظام سود پہ ہے، اور سود کی گرد کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حوالے ان کے حلق سے بھی اتر رہی۔ تو اسلام نے جو معاشی نظام دیا اس میں کوئی بھی طریقہ جو دوسرے کے حقوق کے استحصال کا تھا وہ حرام قرار دے، حتیٰ کہ لین دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے گندم کا ڈھیر لگا رکھا اور بڑی صاف ستھری اور بڑی خوبصورت چمکدار دانے ہیں، تو حضور اکرم قریب تشریف لے گئے اور اس ڈھیری میں دست مبارک ڈالا۔ تو جب آپ نے ہاتھ مبارک اس میں ڈالا تو اندر سے آپ کو نمی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی،
اور آپ نے فرمایا یار یہ تو اندر سے تو گیلی لگتی ہے، تو اس کی کہ یا رسول اللہ گندم میں جب ہم صاف کرتے ہیں تو باریک مٹی رہ جاتی ہے، تو اسے صاف کرنے کے لیے اسے پانی سے نکالا جاتا ہے، تو ایک دفعہ پانی سے نکال لی جائے تو وہ مٹی بھی پانی میں حل ہو کر چلی جاتی ہے اور گندم بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر یہ بات گاہک کو بتانا، یہ نہ ہو کہ وہ باہر کے خشک دانے دیکھ کر سودا کر لے اور جب لے تو اندر اس کے حصے میں وہ دانے بھی ہیں جن میں ابھی نمی باقی ہے، جو خریدے اسے بتانا کہ بھئی اندر ہاتھ ڈال کر دیکھ لو، کچھ دانوں میں معمولی نمی بھی باقی ہے، پھر سودا کرو۔ اب اگر معاملہ اس حد تک نازک ہے تو بیچنے خریدنے والے دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دے دیا۔ ذخیرہ اندوزی ان اموال میں ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، مثلا گندم میں، چاول میں، چینی میں، یہ روزمرہ کے کھانے پینے کی جو دالوں میں جو بھی جنسیں روزمرہ کھائی پی جاتی ہیں، کوئی انہیں لے کر ذخیرہ کر لیتا ہے اس لیے کہ مہنگی کر کے بیچوں گا تو یہ حرام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھوسا خریدے تو اسے بھی کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر لو، حالانکہ بھوسا انسانوں کے کھانے کے کام نہیں آتا، اور جو نہیں کرتے وہ کھانے میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں افراط و تفریط آ گئی ہے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر تجارت میں چیزوں کو روک کر مہنگا کر کے بیچنا حرام قرار دے دیا۔ آپ نے چیز خریدی ہے، مارکیٹ میں جو منافع مل رہا ہے اس میں بیچیں۔ اور پھر تجارت کا اصول بھی یہ ہے کہ آپ کو جتنا کم منافع مل رہا ہے آپ بیچیں، اور آپ کی چیزیں زیادہ بکیں گی تو روک کر بیچنے سے جو منافع حاصل ہوگا مسلسل چیز کے بکنے سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں خرابی بھی نہیں آتی، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، مہنگائی بھی نہیں بڑھتی، اور منافع بھی آ جاتا ہے۔ کہ اگر آپ ایک چیز 6 مہینے روکے رکھیں گے تو اگر اسے 6 مہینے بیچتے رہیں اور نئی خریدتے رہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا منافع جو 6 مہینے بعد روک کر آپ کو ملنا ہے اس 6 مہینے کے اندر اس سے زیادہ مل جاتا ہے۔ تو جب تک یہ معیشت درست نہیں ہوگی پھر ہر جرم پر کفارے کا تصور دیا، روزہ نہیں رکھ سکتا معذور ہے کفارہ دے، کوئی غلطی ہو گئی صدقہ دے کفارہ دے۔ یہ پھر ایک اور نظام دیا۔ دنیا کے کسی نظام میں کمانے کی حدود متعین ہیں کہ اس طرح کما سکتے ہو، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ڈاکہ نہیں ڈالو گے، تجارت کرو گے، یہ کرو گے۔ کمانے کے بعد حکومت کو چلانے کے لیے ٹیکس دینے پڑتے ہیں، چونکہ جس ادارے نے ملکی نظام چلانا ہے اس کے اخراجات اہل ملک نے پورے کرنے۔ وہ ٹیکس دینے کے بعد جو بچ رہتا ہے وہ اس آدمی کا اپنا ہے، اسے خواہ وہ آگ لگا دے، پھونک ڈالے، کھائے پیے، عیاشی کرے، غلط خرچ کرے، صحیح کرے، کوئی نہیں۔ اسلام نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جہاں کمانے کی طریقے متعین فرمائے ہیں اور ہر غلط طریقے سے روک دیا ہے، وہاں خرچ کے بھی طریقے متعین کر دیے اور ہر غلط طریقے سے روک دیا، اور اسراف کو بھی حرام قرار دے دیا کہ پیسہ ضائع نہیں کرو، یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، اللہ کی امانت، ضرورت پوری کرو، ضائع نہ کرو۔ پھر اس کے بعد بھی بچ رہتا ہے تو واحد اسلامی معاشی نظام ہے کہ جس نے سرپلس سرمایہ کو پھر واپس معیشت میں لانے کے لیے زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ 2.5% سالانہ جو سرمایہ سال بھر محفوظ رہتا ہے، اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس میں سے 2.5% واپس غرباء کو دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5% دے گا تو 40 سالوں میں وہ سارا سرمایہ واپس معاشرے میں سرکولیٹ کرے گا۔ دنیا کے کسی نظام کے پاس
اس سرپلس نظام کو سرپلس سرمایہ کو معاشرے میں سرکولیٹ کرنے کا کوئی نظام دنیا کے کسی معاشی نظام میں نہیں ہے۔ صرف اسلام نے یہ معاشی نظام دیا ہے کہ جو سرمایہ بہرحال بچ رہتا ہے وہ بھی واپس آئے معاشرے میں، وہ بھی گردش کرے، اور کوئی بندہ وہ اسے بچا کر بیٹھا رہے اور 2.5% سالانہ دیتا رہے تو 40 سال کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ سارا واپس آ جائے گا۔ اس لیے وہ خود بخود اس سرمایہ کو جمع کر نہیں رکھے گا، جب زکوٰۃ دے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو کم ہو رہا ہے، اب اسے خرچ کرنا چاہیے، اس سے مزید کمانا چاہیے، تو وہ از خود واپس معاشرے میں گردش کرے گا۔ تو یوں اسلام نے معاشی نظام میں پھر معاشرے میں ایک حصہ رہ جاتا ہے جو لوگ ناکارہ ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، فزیکلی جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، مینٹلی دماغی طور پر معذور ہوتے ہیں، اسباب و ذرائع ان کے پاس نہیں ہوتے، سفر میں ہوتے ہیں، پاس کچھ نہیں ہوتا، قید ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ زکوٰۃ کا جو ٹیکس تھا اسے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو نظام اسلام نے زندگی کے لیے دیے اگر ان کو کافر بھی اپنا لیتا ہے تو دنیاوی فائدہ اسے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کافر کو دوا دیں تو صحت مند ہو جاتا ہے، اچھی غذا دیں تو اس کی بھی بھوک مٹ جاتی ہے، آخرت کا اجر اپنی جگہ۔ اور مغربی اقوام نے جتنے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں انہوں نے یہی قانون اپنائے ہیں۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے، وہ سیشن جج ہوتے تھے سرگودا، پھر وہاں سے تبدیل ہو کر یہاں ہمارے پاس چکوال بھی سیشن جج رہے، ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، بزرگ آدمی تھے۔ تو ایک محفل میں مجھے بتانے لگے کہ جب میں لا پڑھتا تھا برطانیہ میں تو ایک بہت بوڑھا پروفیسر ہوتا تھا ہمارا، تو جب ہم فارغ ہوئے تو ہم 4-5 لڑکے تھے تو ہم اس سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم آپ سے ملنے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی، ہمیں بہت اچھا پڑھایا، تو آج ہم فارغ ہو کر وطن واپس جا رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ سے ملیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بات صرف مسلمانوں میں ہے اور کوئی ملنے نہیں آیا، پڑھایا تو سب کو ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ جب برطانیہ کے بادشاہ نے جب یہ ارادہ کیا تھا کہ ریاست کو ویلفیئر سٹیٹ بنایا جائے، اس میں غریب غربا، مسکین، محتاج، تعلیم، علاج معالجے کے لیے کچھ کیا جائے، تو اس نے بتایا کہ اس کمیٹی کا ممبر میں بھی تھا جس نے ویلفیئر کا سسٹم اور نظام ترتیب دیا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم نے یہ سارا نظام قرآن و سنت سے لیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن نے زکوٰۃ فرض کی اور دیگر صدقات نافلہ، قربانی کے چمڑے جن پر آج علماء لڑتے ہیں اور 25-25 لاکھ کے اس نے چھین لیے اور انعام دیا جاتا ہے، یہ فرسٹ آیا چمڑے جمع کرنے میں، یہ مولویوں کا حق نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات جتنے تھے اسلام نے وہ جمع کیے، اور ہم نے انکم پر ایک ٹیکس تجویز کر دیا۔ صرف سرمایہ وصول کرنے میں اختلاف ہے، خرچ کرنے میں وہی کام ہے جو اسلام نے دیے، اور جس طرح ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی ملی اس طرح ہم نے ویلفیئر سٹیٹ کا نظام بنا کر بادشاہ کو دے دیا، اس نے ملک میں نافذ کر دیا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کے علاج کی ذمہ داری حکومت پر ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے تو اسے بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اسے اس کی جو کمیٹی ہے محلے کی یا شہر کی وہ گھر بنا کے دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں سے آئیں، اور میرے ایک دوست اب بھی وہ لاہور میں ہیں تو وہ 17 سال تک وہاں اکاؤنٹس میں کام کرتے رہے، اور وہ بتاتے تھے کہ ہم اپنی ذاتی زبان میں دفتروں میں جب کام کرتے تو اس سارے نظام کو ہم عمر's law کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ کے بنائے ہوئے کا۔ وہاں بھی اس نے کہا ہم لینگویج میں انگریز بھی اسے عمر's law کہتے ہیں، یعنی وہ معاشی نظام دیا
کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہے جن کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ کیسے پوری کریں انفرادی طور پر فرمایا نہیں، وہ اپنے صدقات جو فرض ہیں جیسے زکوٰۃ یا صدقات نافلہ وہ مرکز کو دیں۔ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ اس انصاف سے تقسیم کرے کہ ہر مستحق تک اس کا حق پہنچے، اور ملک میں قوم میں کوئی بندہ کسی بندے کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے۔ جو محتاج ہیں انہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا اہتمام اس طرح کرے کہ اچھا حکومت کے ٹیکسز ہیں، ہمارے ہاں تو بے تحاشا ٹیکس لگتے رہتے ہیں۔ اب ایک چیز باہر سے آتی ہے، آپ ایک گاڑی منگوائی، میں نے منگوائی ہے گاڑی، اس پر ٹیکس لگا جی بندرگاہ پر، جان چھوٹ جانی چاہیے، نہیں وہ ہو گیا۔ اب آپ وہ تیل لینے جائیں تو تیل پر ٹیکس ہے، آپ کاغذات بنوانے جائیں تو کاغذات پر ٹیکس ہے، شہر میں داخل ہوں تو داخلے پہ ٹیکس ہے، سڑک پہ چڑھیں تو سڑک پہ ٹیکس ہے۔ جائیں گے کہاں؟ یعنی وہ ٹیکس آپ ساری عمر ایک ہی چیز کا دن میں کتنی دفعہ دیں گے؟ یہ اسلام میں حلال نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر ٹیکس کی گنجائش ایک دفعہ ہے کہ جو چیز ملک میں درآمد ہوتی ہے بارڈر پر حکومت اس سے جائز اور مناسب ٹیکس لے سکتی ہے، حکمرانوں کی عیاشی کے لیے نہیں، ملکی نظام چلانے کے لیے۔ اس پر دوسری دفعہ ٹیکس لگانا حرام ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں تو ایک چیز پہ 50 بار، بلکہ ہماری معیشت میں انویزیبل نظر نہ آنے والے ٹیکس جو ہیں ان کی تعداد 70% سے زیادہ ہے۔ جو چیز ہم خریدتے ہیں، اگر ہم 4 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو اس میں 3 روپے ٹیکسوں کے ہوتے ہیں۔ جو کپڑا ہم خریدتے ہیں اس میں 3 حصوں سے زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں، مثلاً کھیت پہ ٹیکس ہے، ڈیزل پہ ٹیکس ہے، ٹریکٹر پہ ٹیکس ہے، بیج پہ ٹیکس ہے، کھاد پہ ٹیکس ہے، اس سے روئی پیدا ہوئی، روئی کے وہ بیچنے جاتے ہیں آپ تو اس پہ ٹیکس ہے، پھر وہ کارخانے میں جاتی ہے صاف ہوئی، کارخانے پہ ٹیکس ہے، سوت بنتا ہے سوت پہ ٹیکس ہے، سوت سے کپڑا بنتا ہے کپڑے پہ ٹیکس ہے، کپڑا مارکیٹ میں جاتا ہے 50 ٹیکس ہیں، گاڑی لے کر آتی ہے راستے میں 10 ٹیکس دیتی ہے، دکاندار کے پاس آتا ہے گاؤں میں اس پہ ٹیکس ہے، تو آپ تک پہنچتے جو اصل قیمت اگر اس کی 15 روپے گز آپ کو ملا تو اس میں 10 سے 12 روپے ٹیکسوں کے ہیں اور باقی 3 روپے کی چیز آپ کو ملی۔ تو یہ سبب بنتا ہے مہنگائی کے بڑھنے کا اور غریبوں کے رسوا ہونے کا، اور انہیں اپنی حدود میں رکھا جائے تو ایک چیز پر ایک دفعہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے، دوسری دفعہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں ملک میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، جنگ لگ جاتی ہے، کوئی آسمانی بلا ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، حکومت کے اخراجات اچانک بڑھ جاتے ہیں تو حکومت مجاز ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اہل ثروت پر وہ ٹیکس لگائے، وہ ٹیکس جمع کرے، لیکن اسے ہمیشہ نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ ضرورت ختم ہو جائے گی ٹیکس ختم ہو جائے گا، وہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، میرے پاس ایک کار ہوا کرتی تھی V8 فورڈ اسے کہتے تھے، امریکن کار تھی اور 8 سلنڈر تھی اور بہت بڑی گاڑی تھی، تو اس وقت گیلن ہوتے تھے، یہ اب وہ نہیں آیا تھا ان کا رواج لیٹرز وغیرہ کا، اور کلومیٹر کا میل ہوتے تھے، گیلن ہوتے تھے، تو اس میں 14 گیلن کی ٹینکی ہوتی تھی، 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا، تو 42 روپے میں وہ ٹینک بھر جاتا تھا۔ تو ایک دن میں نے وہ پمپ، اس وقت یہ بجلی کے پمپ بھی نہیں ہوتے تھے، ایک بندہ ہاتھ سے اس طرح گیڑتا رہتا تھا، اوپر 2 گیلن لگے ہوتے تھے، ایک گیلن بھر جاتا تو وہ ٹینکی میں کھول دیتا اور وہ گیڑتا رہتا، دوسرا بھرتا رہتا، وہ بھر جاتا تو پھر وہ سوئچ ادھر کرتا، وہ ٹینکی میں جانے وہ ایک گیڑے جاتا تھا، وہ بھرتا رہتا، تو وہ 14 گیلن آتا تھا، 42 روپے میں دیتا تھا، تو اس نے مجھ سے 1 روپے گیلن زیادہ مانگا۔ میں نے کہا کیوں، خیر تو ہے، رات میں 1 روپے گیلن مہنگا ہو گیا۔